ایک جادوئی آئینہ اور شہزادی کا راز۔ کہیں دور ایک دلکش سلطنت تھی جہاں سرسبز پہاڑوں اور جھیلوں کی خوبصورتی ہر کسی کو حیران کر دیتی تھی۔ یہاں ایک خوبصورت شہزادی سنو وائٹ رہتی تھی جس کا حسن پورے علاقے میں مشہور تھا، لیکن اس کے حسن کا راز جادوئی آئینے کے جواب میں چھپا ہوا تھا۔ ایک دن محل کی خاموشی میں ملکہ اپنے جادوئی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اے آئینہ، بتا دنیا میں سب سے حسین کون ہے؟ آئینہ جو ہمیشہ سچ بولتا تھا جواب دیا، اے ملکہ، تم حسین ہو لیکن سنو وائٹ تم سے زیادہ حسین ہے۔ یہ جواب سن کر ملکہ حسد سے بھر گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ سنو وائٹ کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اس نے ایک قاتل کو حکم دیا کہ اسے جنگل میں لے جا کر ختم کر دے۔ سنو وائٹ جو اپنی دنیا میں خوش تھی جنگل میں قاتل کے ساتھ گئی، لیکن جب قاتل نے اس کی معصومیت دیکھی تو اس کا دل پگھل گیا۔ جاؤ، اپنی جان بچاؤ اور کبھی واپس نہ آنا۔ سنو وائٹ جنگل میں اکیلی اور خوفزدہ تھی جب تک کہ اسے ایک چھوٹا سا جھونپڑا نہ ملا۔ وہ 7 بونوں کا گھر تھا جو کانوں میں کام کرتے تھے۔ بونوں نے سنو وائٹ کی معصومیت دیکھ کر اسے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ ادھر جب ملکہ کو پتہ چلا کہ سنو وائٹ زندہ ہے تو اس نے ایک زہریلا سیب تیار کیا اور ایک بلیا کا روپ دھار کر جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ یہ سیب لو بیٹی، یہ تمہاری خوبصورتی میں اضافہ کرے گا۔ سنو وائٹ جو نیک دل اور معصوم تھی نے بلیا کی باتوں پر یقین کیا اور سیب کا ایک ٹکڑا کاٹا۔ جیسے ہی اس نے سیب کھایا وہ زمین پر گر گئی۔ جب بونے واپس آئے تو انہوں نے سنو وائٹ کو بے ہوش پایا۔ وہ اسے شیشے کے تابوت میں رکھ کر اس کے گرد پہرا دینے لگے۔ لیکن ایک دن ایک شہزادہ وہاں سے گزرا۔ شہزادہ سنو وائٹ کی خوبصورتی سے متاثر ہوا اور کہا، یہ میری دلہن بنے گی۔ اس نے تابوت کھولا اور سنو وائٹ کو چوم لیا۔ زہریلا سیب اس کے گلے سے باہر نکل آیا اور وہ جاگ گئی۔ سنو وائٹ اور شہزادہ نے شادی کر لی۔ ان کی خوشی پوری سلطنت میں گونج اٹھی۔ ملکہ کو اس کے ظلم کا انجام ملا اور سنو وائٹ نے اپنی نیکی سے دنیا کے دل جیت لیے، اور وہ ہمیشہ خوش رہے۔